لائق صد تکریم معزز و محترم حاضرین و سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے درود تاج شریف کے حوالے سے ایک موضوع شروع کیا تھا اور چند ایک اس کے جو کلمات ہیں وہ شامل گفتگو ہوئے تھے، پھر وقت سمٹ گیا۔ آج ہم اس کا جو بقیہ حصہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید سے بطور برکت ایک آیہ مقدسہ تلاوت کر لی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین آقا اتنی شانوں کے مالک ہیں، اتنی شانوں کے مالک ہیں کہ آپ ان شانوں کو گن نہیں سکتے۔ اتنی شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ امام اہل سنت کہتے ہیں معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، پر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اتنی شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی، تو انہی شانوں کا یہ اظہار ہے یہ درود پاک جو ہے، درود تاج شریف۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں جب بات سمٹی تھی تو کلمات یہ چل رہے تھے واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ۔ اللہ اپنے محبوب کا محافظ ہے اور جبریل امین نبی پاک کے در کے خادم ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء علیہ السلام کا، جس در کے جبریل امین خادم ہے۔ تو میں نے بات عرض کی تھی کہ جبریل امین مختلف انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے ہیں، کہیں 10 بار، کہیں 3 بار، کہیں 4 بار، کہیں 50 بار، لیکن ہمارے آقا و مولا کی خدمت کے اندر جبریل امین 24,000 بار آئے۔ 24,000 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، اور اس کے بعد والبراق مرکب، براق حضور کی سواری ہے۔ معراج کا وہ سفر ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کسی اور نبی کو اس شان کے ساتھ عطا نہیں کی، جس طرح شان اور قدر و منزلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ شان محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے نا، بلایا جا رہا ہے، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں ربی آرینی انظر الیک، مالک مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب آتا ہے لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں محبوب آرام کر رہے ہیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، رب ذوالجلال جبریل امین کو 70,000 فرشتوں کے جرمٹ کے ساتھ بھیجتا ہے۔ وہاں کہہ رہے ہیں مولا اپنا جلوہ دکھا، لیکن آواز آتی ہے لن ترانی۔ یہاں محبوب آرام کر رہے ہیں تو رب جبریل امین کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ بھیجتا ہے، آپ جرمٹ بنا کے براق لے جاؤ، عالی شان سواری، سواری اتنی شانوں والی کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یہ براق اپنا قدم ادھر رکھتا ہے جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے۔ اتنا برق رفتار سوار براق، بجلی کی جو رفتار ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ 1,86,000 فی میل، 1,86,000 میل فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں، اور یہ براق ہے کئی بجلیوں کا مجموعہ، بہت برق رفتاری کے ساتھ چلنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سواری محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج رہا ہے۔ تو اس سواری پہ سوار ہو کے امام الانبیاء علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں۔ والبراق مرکب والمعراج سفر، سفر امام الانبیاء علیہ السلام کا معراج ہے۔ اچھا، معراج میں بھی یہ بات سمجھیے، امام الانبیاء علیہ السلام کا مبارک معراج وہ آپ کے وجود مسعود کے اعتبار سے 3 طرح کے، ایک ہے بشریت مصطفیٰ کی معراج، ایک ہے نورانیت مصطفیٰ کی معراج، اور ایک ہے حقیقت مصطفیٰ کی معراج۔ تمام کی تمام جو بشریت تھی، بشروں کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام جہاں موجود ہیں تو تمام کے تمام بشر وہاں سوئے رہ گئے، وہ آرام کر رہے ہیں،
لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، بشریت ساری کی ساری زمین پہ رہ گئی، آقا کونین آسمانوں کی طرف چڑھ گئے۔ یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج تھی، بتانا یہ تھا کہ آقا کونین بشر ہیں پر عام بشروں جیسے بشر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جدا گانا شان عطا کی، محمد بشر لا کالبشر بل ہوا یاقوت بین الحجر، آپ کی یہ جدا گانا شان ہے۔ تو یہ بشریت کی معراج تھی۔ اس سے آگے نوریوں کا سردار جہاں جا کے سدرہ پہ ہاتھ جوڑتا ہے، حضور فرماتے چلنا آگے ساتھ، گھر سے ساتھ چلے تھے اب آگے کیوں نہیں جاتے؟ عرض کرتے لو دنوت منہ انملۃ لحترقت، حضور اگر پورے کے برابر آگے جاؤں میرے پر جلتے ہیں۔ جبریل نوریوں کا سردار ہے، یہاں شان سمجھیے، نوریوں کا سردار ہے تو کہہ رہے ہاتھ جوڑ کے میں آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں، آقا کونین اس سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بشریت ساری زمین پہ رہ گئی، نوریوں کا سردار جا کے سدرہ پہ ہاتھ جوڑ گیا، جو اس سے بھی آگے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی تھی، کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ سرکار کو اللہ نے یہ شان عطا کی، والمعراج السفر۔ اچھا، اس سے اگلی جو معراج ہے نا وہ حقیقت مصطفیٰ کی معراج ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ قرب حضرت صدیق اکبر نے پایا امام الانبیاء علیہ السلام، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، غار میں ساتھ، مزار میں ساتھ، اتنا قرب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے، اتنا حضور کے قریب ہوئے ہیں۔ پر سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جو اتنا قرب میں رہنے والے ہیں وہ بھی حقیقت نہیں جانتے۔ تو وہ جو اگلا معراج ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی حقیقت مصطفیٰ کو معراج کروایا۔ براق پیچھے، بقع نور پیچھے، رف پیچھے، تمام چیزیں پیچھے رہ گئی، آقا کونین آگے بڑھ گئے۔ والمعراج سفر وسدرۃ المنتہا مقام، اور سدرۃ المنتہا مقام ہے، حضور کا مقام ہے، لیکن وہ مقام مطلوب نہیں ہے، وہ مقام انتہا نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوب، مقام سدرۃ المنتہا ہے لیکن مطلوب قاب قوسین ہے۔ وہ قاب قوسین کیا ہے؟ جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر حضور اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں حتیٰ کہ 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ محبوب کو اپنے قرب میں بلاتا ہے۔ تو مقام سدرۃ المنتہا تھا جہاں پہ جا کے جبریل رہ گئے، مگر آقا کونین کا مطلوب کیا تھا؟ وہ قرب خداوندی تھا، وہ رب ذوالجلال کا قرب تھا۔ اور صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قرآن کے جو کلمات ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ان کی تشریح میں آتا ہے حضور نے فرمایا ودنا الجبار رب العزہ، اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق میرے قریب ہوا، رب ذوالجلال نے اپنا قرب مجھے بخشا، حتیٰ کان منہ قاب قوسین او ادنی، حتیٰ کہ اللہ اتنا اپنے محبوب کو، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا قرب بخشا کہ 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ محب اور محبوب میں رہ گئے، اتنا قریب اپنے محبوب کو کر لیا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے وسدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ۔ اور اگلی بات والمطلوب مقصودہ، وہ جو مطلوب تھا وہی تو ان کا مقصود تھا، جو سرکار کا مطلوب ہے وہی تو مقصود ہے۔ یعنی آپ اصل معراج میں آپ دیدار خداوندی چاہتے ہیں، دیدار خداوندی کے طلبگار ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ اور یہاں مجھے مسلم شریف کی وہ روایت یاد آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا یا ابا ذر لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ، اے ابو ذر کاش میں آقا کونین کا دیدار کرتا تو میں ایک سوال پوچھتا، کاش میں دیکھتا تو پوچھتا۔
حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ان ای شیء کنت تسألہ، آپ کیا پوچھنا چاہتے تھے اگر دیدار ہو جاتا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا، میں عرض کرتا آقا حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنا رب دیکھا ہے؟ تو کہتے اگر میں پوچھتا تو یہ پوچھتا حضور آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری وجد میں آگے کہتے آپ تو سوچ رہے ہیں میں دیکھتا تو پوچھتا، مجھے دیکھو میں نے مصطفیٰ کو دیکھا بھی ہے، یہ سوال پوچھا بھی ہے، سرکار کو بھی دیکھا، یہ سوال بھی پوچھا ہے۔ کہتے جب آپ نے سوال کیا تو حضور نے کیا جواب دیا؟ کہتے سرکار نے فرمایا رأیت نورا، اے ابو ذر میں نے رب کو دیکھا ہے، وہ نور ہے۔ تو والمطلوب مقصود، یہ جو مطلوب تھا یہ امام الانبیاء علیہ السلام کا مقصود تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ان اللہ قسم کلامہ و رؤیتہ بین موسیٰ و محمد، اللہ نے اپنا کلام اور اپنا دیدار تقسیم کر دیا ہے۔ فکلمہ موسیٰ مرتین، موسیٰ علیہ السلام نے 2 بار اللہ سے کلام کیا ہے، ورآہ محمد مرتین، اور آقا کونین نے 2 بار اپنے رب کا جلوہ دیکھا ہے، اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ یہاں بعض لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی جس نے یہ کہا حضور نے رب کو دیکھا ہے تو اس نے بہتان باندھا، یا یہ کہتی ہے کہ میں نے حضور کا وجود مسعود بستر سے گم نہیں پایا۔ بات یاد رکھیے جس وقت معراج ہو رہا ہے اس وقت تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے نکاح میں ہی نہیں ہے، یہ تو معاملہ ہی بات کا ہے، معراج پہلے ہو گیا ہے، وہ نکاح کا تو معاملہ بات کا ہے۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہو رہا ہے تو اس وقت کے معراج کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ نہیں کر رہی، آپ جس معراج کی بات کر رہی ہیں وہ روحانی معراج ہے، کیونکہ حضور نے جسمانی طور پہ یہ معراج کیا، لیکن اس کے علاوہ کئی بار دل کی آنکھوں سے آقا کونین نے اپنے رب کا جلوہ دیکھا ہے۔ یہ جو معراج میں جانا تھا یہ سر کی آنکھوں سے جلوہ دیکھنا تھا، تو لہذا اس روایت سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اس کے بعد پھر بات آتی ہے سید المرسلین والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، اور ان کا جو مقصود ہے وہ موجود ہے، سید المرسلین، اور وہ سارے رسولوں کے سردار ہیں، تمام رسل کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل ہیں، جس میں 114 وہ رسول ہیں، 4 جو ہیں وہ کتابیں آسمانی اور 100 صحیفے ہیں، باقی تمام انبیاء ہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں نبیوں میں سے جو نئی کتاب اور نئی شریعت کے ساتھ آئے، جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کے آئے وہ رسول ہوتا ہے، اور نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، نبیوں میں وہ نبی رسول ہوتا ہے جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کے آئے۔ تو 100 صحیفے تھے، 4 آسمانی کتابیں تھیں، یہ جن جن کو میسر آئے وہ رسول ٹھہرے، باقی جو پچھلی شریعتوں کی تلقین کرتے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے برگزیدہ مگر وہ نبی ہیں، ان کے لیے لفظ رسول نہیں بولا جاتا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نبیوں میں سے رسول اعلیٰ، تو رسولوں میں سے اولو العزم پیغمبر اعلیٰ، اور ان میں سے شان والے نبی اعلیٰ، اور ان تمام میں سے آقا کونین کی ذات سب سے اعلیٰ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ارشاد فرمایا یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کے مرتبے کو ہم نے بعض سے اونچا رکھا، بعض کو شرف کلام دیا، اور بعض کو اپنے دیدار کے ساتھ مشرف کر دیا۔ خاتم النبیین، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پہ آ کے سمٹ جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کے بعد دوبارہ تشریف لائیں گے وہ از سر نو کسی نئی کتاب اور نئی شریعت کی تلقین کرنے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی امت میں آئیں گے، قرآن کی تلقین کریں گے، مصطفیٰ کے فرمان کی تلقین کریں گے، نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے۔ حتیٰ کہ امام مہدی موجود ہوں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امام مہدی ان کو اشارہ کریں گے آپ مصلی پہ آئیں، وہ کہیں گے نہیں مصلی آپ کیا، میں نے پیچھے کھڑے ہونا۔ اس کا مطلب وہ کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت کی تلقین نہیں ہوگی، وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تلقین کریں گے۔ تو حضور پر نبوت سمٹ جاتی ہے، پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت یوں ساتھ ساتھ ہیں جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ مطلب کیا، اب میرے بعد قیامت ہی ہے، کوئی نئی نبوت اور رسالت نہیں ہے۔
کوئی ذلی بروزی کوئی سلسلہ نہیں ہے. لہٰذا آقا کونین خاتم النبیین ہیں. یہ آپ کا وصف قرآن سے بھی ثابت ہے, آپ کے فرمان سے بھی ثابت ہے. اور امام قرطبی ایک جملہ لکھتے ہیں, وہ بھی پلے باندھیے. آپ فرماتے ہیں اخبر اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ و رسولہ فی سنتہ المتواترہ انہ لا نبی بعدہ فمن ادعا بعد ذالک انہ نبی فہو دجال کذاب افاق ضال مضل. فرماتے ہیں قرآن سے بھی ثابت ہو گیا, حضور کے فرمان سے بھی ثابت ہو گیا کہ سرکار کے بعد کوئی نبی, بولیے حضور کے بعد کوئی نبی. تو جس نے یہ دعویٰ کیا کہ سرکار کے بعد وہ کوئی نئی نبوت لے کے آ رہا ہے, تو امام قرطبی فرماتے ہیں پھر یاد رکھو وہ دجال ہے, کذاب ہے, افاق ہے یعنی بہتان باندھنے والا ہے, ضال یعنی گمراہ ہے, مضل دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے. خاتم النبیین, آقا کونین خاتم النبیین, شفیع المذنبین, آپ گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں. اللہ. ترمذی میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا آپ میری شفاعت کیجئے گا قیامت کے دن. حضور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ روز قیامت میری شفاعت کریں. تو سرکار نے فرمایا انا فاعل, حضور نے فرمایا میں کروں گا. اچھا, امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات دیکھیں گے اس حوالے سے آج لوگ یہ کوئی نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا انا فاعل, فرمایا میں کروں گا. عرض کی حضور آپ قیامت کے دن ملیں گے کہاں؟ وہاں تو اتنا ہجوم ہوگا, تو آپ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ سرکار نے 3 مقامات ارشاد فرمایا, بڑی توجہ کیجیے گا. جن 3 مقامات پہ کوئی کسی کے کام نہیں آتا, حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے. عرض کی حضور قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آئے گا؟ فرمایا 3 مقامات پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, پل صراط پر, حوض کوثر پر, میزان پر. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اب ان 3 مقامات پہ کام کون آتا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور میری شفاعت کیجیے گا. سرکار نے فرمایا کروں گا. آقا ملیں گے کہاں؟ فرمایا مجھ سے ملنا ہوا تو پل صراط پہ آنا. میری امت گزر رہی ہوگی, میں ان کے لیے جو ہے وہ سلامتی کی دعائیں مانگ رہا ہوں. آقا اگر آپ وہاں نہ ملیں تو پھر, تو فرمایا پھر اس طرح کرنا, میزان پہ آنا, میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے, میں نظر کرم کر رہا. حضور اگر وہاں بھی آپ نہ ملیں تو پھر کدھر آؤں؟ فرمایا حوض کوثر پہ آنا. کڑکتی دھوپ کے اندر شدت کی پیاس لگی ہوگی لوگوں کو, وہ پانی پینے آئیں گے میرے حوض پہ, میں جام کوثر کے بھر بھر کے ان کو پلا رہا ہوں. جہاں کوئی کام نہیں آتا آقا کونین ادھر کام آئیں گے. شفیع المذنبین, آپ گناہگاروں کی شفاعت. انیس الغریبین, آپ غریبوں کے مونس و غمخوار ہیں, جو پریشان حال ہیں آپ ان کے غمخوار ہیں. کوئی فریاد کرے نا آقا کونین کی بارگاہ کے اندر, تو امام الانبیاء علیہ السلام اس کی فریاد رسی کرتے, اس کی داد رسی کرتے, اس پہ کرم فرماتے. اور امام الانبیاء علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا اگر کبھی مجھے تلاش کرو, میں تمہیں نہ مل رہا ہوں, تو دیکھنا جہاں غریب بیٹھے ہوں گے میں بھی ان کے اندر بیٹھا ہوں. یہ آپ کی غریبوں سے محبت ہے. رحمت للعالمین, آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں, تمام جہانوں کے لیے رحمت. اچھا جہان کتنے ہیں؟ عالم کیا ہے؟ ما سوی اللہ فہو عالم, اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ عالم ہے. کیونکہ عالم کو فنا ہے, اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے, وہ ذات باقی ہے, وہ واجب الوجود ہے. تو اب عالمین کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا, رحمت للعالمین. اور قرآن میں بھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, عالم نہیں عالمین جمع کا لفظ بولا گیا. تو عالم کتنے ہیں؟ اس حوالے سے حضرت دحاق فرماتے ہیں عالم 360 ہیں. سعید ابن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے عالم 1000 ہیں. حضرت وہب بن منبہ فرماتے عالم 18000 ہیں. اور حضرت مقاتل بن حیان فرماتے عالم 80000 ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ جتنے بھی عالم ہیں, رب فرما رہے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. جہاں جہاں جتنی بھی مخلوقات بس رہی ہیں ان کو فیض جو رب کی طرف سے آ رہا ہے وہ آقا کونین کے وسیلے اور واسطے سے آ رہا ہے. تو یہاں بھی اسی لفظ کو استعمال, رحمت للعالمین, آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. پھر راحت العاشقین, مراد المشتاقین, آپ عاشقوں کی راحت ہیں اور شوق رکھنے والوں کی مراد ہیں. عشق والا ہو, محبت والا ہو ہی نہیں سکتا سرکار کا نام لیا جائے اس کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے. محبت والا ہو ہی نہیں سکتا. سرکار سے جو پیار کرنے والا ہوگا جب حضور کا نام آئے گا تو دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی, قرار آ جائے گا. عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ,
پاؤں سن ہو گیا, اٹھ کے چلنے لگے, چلا نہیں جا رہا. کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک, جناب ذرا اس کا نام لو جس کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہو, جس کے ساتھ آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے, اس کا نام لو. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا یا محمد, امام الانبیاء علیہ السلام کا نام لیا. تو یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. راحت العاشقین مراد المشتاقین, عشق والوں کی مراد وضو ہے, ان کی مراد آقا کو. حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سرکار کے در پہ حاضر ہو کے بار بار جا کے کیوں سوتے تھے, آنکھ کیوں لگاتے تھے بار بار؟ کسی نے پوچھا جناب آپ حاضری دیتے ہیں جا کے سو جاتے ہیں, پھر حاضری دیتے ہیں جا کے سو جاتے ہیں. کہتے ہیں اس لیے تاکہ خواب میں آقا کونین کا جلوہ نصیب ہو. امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت کہتے میں اس لیے سوتا ہوں خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے. تو بار بار آنکھ لگانے سے جب دیدار نہ ہوا تو اپنے آپ کو کیا کہا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ جملہ کہا نا تو وہ دیدار جو پہلے خواب میں نہیں ہو رہا تھا, آقا کونین نے اب جاگتی آنکھوں سے ان کو اپنا جلوہ دکھا دیا, جاگتی آنکھوں سے دیدار کروا دیا. مراد المشتاقین, شمس العارفین, سراج السالکین, مصباح المقربین. آپ جو عارفین ہیں نا, عارف اللہ کو پہچاننے والا, ان کے سورج آپ ہیں. رب کی پہچان رکھنے والوں کو جو فیض مل رہا ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی طرف سے مل رہا ہے. سلطان باہو کہتے ہیں سلطان العارفین, دیگر بڑے بڑے بزرگ اللہ کی معرفت رکھنے والے, اور سراج السالکین جو اللہ کی طرف چلنے والے ہیں, ان کے لیے چراغ آقا کونین کی ذات ہے. روشنی جو اس راہ کے اندر مل رہی ہے وہ حضور کے نقش قدم سے مل رہی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ کہے میں نے رب کا قرب پانا ہے اور اسے سرکار کا دامن چھوڑ کے رب کا قرب مل جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور سید ادار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی بات میں اکثر سناتا ہوں نا, آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھتا تھا, نام تھا عبداللہ, نام تھا غلام رسول. کسی نے اس کو پٹی پڑھا دی, تو نام بدل دے, تیرا نام ٹھیک نہیں ہے, نام ٹھیک نہیں, نام بدل دے. اس نے نام تبدیل کر کے رکھ دیا عبداللہ, پہلے غلام رسول تھا. آپ کو کسی نے بتایا حضور وہ بندہ بیٹھتا تھا آپ کے پاس تو نام غلام رسول تھا, اب اس نے عبداللہ نام رکھ دیا ہے. آپ نے پرچی لکھ کے بھیجی. عبداللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کا بندہ. غلام رسول کا کیا مطلب؟ رسول کا غلام. غلام رسول نام چھوڑ کے عبداللہ رکھ دیا. آپ نے پرچی لکھی, فرمایا غلام رسول تو منکر ہوئے تے جا بنے ہو عبداللہ. غلام رسول تو منکر ہوئے تے جا بنے ہو عبداللہ. وہ جے نہ بن سی غلام رسول تے کیویں بن سی عبداللہ. اللہ کا بندہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو مصطفیٰ کے در کا غلام ہوا کرتا ہے. تو آپ رب کی طرف جو جانے والے ہیں ان کے لیے چراغ روشنی دینے والی آقا کونین کی ذات ہے امام الانبیاء علیہ السلام. سراج السالکین, مصباح المقربین, جو رب کا قرب پانے والے ہیں ان کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام مصباح ہیں, آپ ان کے لیے چراغ ہیں, شمعدان ہیں, اجالا ہیں, سویرا ہیں. تو تمام باتوں کا مقصد اور مطلب یہ ان تینوں باتوں کا کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ولایت ملتی اس کو ہے جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہوا کرتا ہے. محب الفقراء والغرباء والمساکین, آپ فقیروں کے, غرباء کے اور مسکینوں سے پیار کرنے والے ہیں, فقیروں سے, غرباء سے اور مساکین سے محبت کرنے والے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک بار کہہ دیا نا, آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اللہ نے ہمیں کتنا مال دیا ہے, ہم بڑے مالدار ہیں. آپ نے فرمایا خبردار, غریبوں سے اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا, غریبوں سے اپنے آپ کو فائق نہ سمجھنا. فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم, فرمایا یاد رکھنا اللہ اس امت کے امیروں کو جو روٹی دیتا ہے وہ غریبوں کا صدقہ دیتا ہے, غریبوں کا صدقہ مل رہا ہے. انما ینصر اللہ ھذہ الامہ بضعیفہم بصلاتہم ودعوتہم واخلاصہم. اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کی جو دعائیں قبول کرتا ہے, نمازیں قبول کرتا ہے, وہ امت کے غریبوں کی دعاؤں کا صدقہ قبول کرتا ہے. تو یہ بھی امام الانبیاء علیہ السلام نے غرباء کے ساتھ محبت کا مزاج سکھایا ہے. سید الثقلین, نبی الحرمین, امام القبلتین, سید الثقلین, نبی الحرمین, امام القبلتین, یہ حضور کے تین مبارک لقب ہیں. آپ ثقلین کے سردار ہیں, جنوں انس جتنے بھی ہیں سب کے سردار حضور. نبی الحرمین, آپ حرمین کے نبی ہیں, وہ مدینہ شریف ہو یا مکہ شریف ہو, آقا کونین کی ذات کی نبوت. امام القبلتین, اور آپ دونوں قبلوں کے امام ہیں.
پہلے آغاز میں نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھائی، مگر دل کے اندر یہ تمنا تھی، دل میں یہ خیال تھا کہ قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا جائے، یہ خیال تھا۔ تو رب ذوالجلال نے آیت مبارکہ نازل کر دی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضا۔ اے محبوب، آپ کی نظر اٹھتی ہے آسمان کی طرف، ہم دیکھتے ہیں، تو چلو پیارے محبوب، ہم قبلہ وہی بنا دیتے ہیں جو آپ کی مرضی اور رضا ہے۔ آسمان کی طرف تو جو چہرہ کرے، رب کعبہ بھی قبلے کا رخ موڑ دے، ہے رضا میں تیری، تیرا خالق بھی خوش، تیری رب سے رفاقت کی کیا بات ہے۔ سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، یہاں بھی اور وہاں بھی، اس دنیا کے اندر بھی پناہ گاہ اور وسیلہ جو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے وہ سرکار کی ذات ہے، قبر میں بھی وسیلہ سرکار کی ذات ہے، حشر میں بھی وسیلہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جو بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ وسیلتنا فی الدارین، صاحبی قعبہ قوسین، آپ قعبہ قوسین والے ہیں، وہ جن کو اللہ نے اپنے خاص قرب میں رکھا، وہ شان حضور کی ہے۔ محبوب رب المشرقین و رب المغربین، وقت پھر سمٹ گیا، میں اس کو مختصراً بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ مشرقین اور مغربین کا جو رب ہے نا، آپ اس کے محبوب ہیں۔ اتھارٹی دیکھیں، مشرق و مغرب کا جو رب ہے، پروردگار عالم ہے، وہ اتنی بڑی ذات جس نے ساری مخلوق کو بنایا ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام اس کے محبوب ہیں۔ تو محبوبوں کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، یہ تو ہمارے دنیا کا عام مزاج ہے، لوگ تو عشق مجازی میں بھی گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ محبت جو رب پروردگار عالم پاکیزہ محبت، پاکیزہ ترین ازکا و مزکا محبت اپنے محبوب سے کرتا ہے، اور اس کے سرکار محبوب ہیں، تو محبوب کے کتنے ناز اٹھائے۔ رب آکھیا میرے محبوبہ تس کیو جا تینو بناونا ہے، جنہیں میرے محبوب دا جی چاہے اسا اوہو جیا ہی سجاونا ہے۔ تے محبوب آکھیا ایہو جیا بنا مولا، میری جان جہانہ دی جان ہوئے، پاویں تو بولے پاویں میں بولا، ساڑھے دوواں دی اکو زبان ہو۔ جد الحسن والحسین، آپ حسنین کریمین کے نانا ہیں۔ یہ ایک طویل ایک الگ مضمون ہے پورا۔ مولانا، ہمارے مولا ہیں، ہمارے مددگار ہیں، صرف ہمارے ومول الثقلین، جنوں انس کے مولا ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تمام کی جو بگڑی بن رہی ہے وہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن رہی ہے۔ بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ بڑے بڑے جو شانوں والے ہیں ان کو بھی نبی پاک کی ضرورت ہے۔ اللہ مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم سیدنا محمد ابن عبداللہ، آپ ابو القاسم ہیں کیونکہ آپ کے بڑے شہزادے کا نام قاسم ہے، تو اس کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم محمد ابن عبداللہ، اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد۔ آپ کے دادا جان سے پوچھا گیا یہ نام کیوں رکھا، اس کے نام کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو کہتے یہ نام اس لیے رکھا تاکہ آسمانوں والے آسمان پہ تعریف کرتے رہے، زمین والے زمین پہ تعریف کرتے رہے۔ نور من نور اللہ، آپ اللہ کے خاص انوار میں سے ایک نور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی نا سرکار رب نے سب سے پہلے کس کو بنایا، فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، فرمایا جابر رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے خاص نور سے پیدا کیا۔ یا یہ سبق آخر پہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے نور کا شوق رکھنے والو، یہ تو ہم سب رکھتے ہیں، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، اے نبی پاک کے جمال کے نور کا شوق رکھنے والو کیا کرو، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما، اگر سرکار کا دیدار کرنے کا شوق رکھتے ہو تو مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا۔ رب ذوالجلال توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔